حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہے پوچھو۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے بڑے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ عرض کی، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ عرض کی، میں محسنین میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کی، میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنابت سے فوراً غسل کیا کرو، اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور سے اٹھو گے۔ عرض کی، اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم فرمائے گا۔ عرض کی، میرے گناہ کم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ عرض کی، میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ عرض کی، میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر توکل اختیار کر، سب سے طاقتور بن جاؤ گے۔ عرض کی، میرا رزق کشادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ عرض کی، میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ عرض کی، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ عرض کی، میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام کھانا چھوڑ دے،
تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ عرض کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تجھے ذلتوں سے بچا لے گا۔ عرض کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو چھپا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ تیرے عیبوں کو چھپا لے گا۔ عرض کی اب اس عظیم نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا اخلاق اور مصیبت پر صبر کرنا۔ عرض کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ عرض کی اللہ تعالیٰ کے غصے کو دنیا اور آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چپ کے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ عرض کی جہنم کی آگ کو قیامت کے دن کیا چیز بجھائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں دکھوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض کو ادا کرو، فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے۔